کہ جس وقت خواجہ آصف نے اپنا بےہودہ سٹیٹمنٹ وہاں پہ دی، تو میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ یہ وہی خواجہ آصف ہے جس نے فوج کے جوانوں کے بارے میں، فوج کے جرنیلوں کے بارے میں اس نے یہ کہا، میری پاک فوج کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ خدا نخواستہ عوام کا خون اور ان کا گوشت نوچتے ہیں. تو یہ دو بڑے امپورٹنٹ، دوسرا سوال پہلا اور میرے سیکنڈ سوال، بجٹ ڈاکیومنٹس پورے نہیں انہوں نے دیے، سپریس کیے ہوئے، پہلے دن بھی سپریس کیا، آج بھی سپریس کیے، سپلیمنٹری ایجنڈا لائے ہیں. اور دوسرا آپ کا پہلا سوال کا جواب، جب تک ہمارے سامنے گورنمنٹ کے لوگ، سو کالڈ گورنمنٹ کے لوگ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کریں گے ریزولوشن، ہم تو جا کے ان سے نہیں کہیں گے کہ جی ہمیں دے. وہاں پہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور ہم نے کہا کہ خواجہ آصف آپ خود ساتھی دیکھ لیتے ہیں اس چیز کے گواہ ہیں کہ جس وقت خواجہ آصف نے اپنا بےہودہ سٹیٹمنٹ وہاں پہ دی، تو میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ یہ وہی خواجہ آصف ہے جس نے فوج کے جوانوں کے بارے میں، فوج کے جرنیلوں کے بارے میں اس نے یہ کہا، میری پاک فوج کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ خدا نخواستہ عوام کا خون اور ان کا گوشت نوچتے ہیں. تو یہ خواجہ آصف پہلے بات کرے کہ یہ کس کے بارے میں بات کرتا ہے. اس کے یہ کہیں پہ فوجی فنکشن میں جاتے ہیں، لوگ اس کو سلوٹ کرنے سے گریز کرتے ہیں. اس کی تو یہ حالات ہے وہاں پہ فوج پاکستان کے اندر، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، نہ پہلے تھی نہ آج ہے، کیونکہ لوگوں کو اس کی اصلیت کا پتہ ہے. اچھا میں آپ کی بات میں ایڈ کروں، طالبانی روایات کا تقاضا یہ ہے جب آپ کوئی ریزولوشن لے کے ہیں آپ اس پہ کنسنسس میک کرتے ہیں. ان کا کام یہ تھا کہ یہ اپوزیشن لیڈر کے پاس آتے، یہ اپوزیشن ارکان کے پاس آتے، ان کو بتاتے کہ ہم یہ ریزولوشن لا رہے ہیں، اس کی کاپی فراہم کرتے، اس کے بعد ٹیبل کرتے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے چور دروازے سے، حکومت بھی چور دروازے سے لی اور ریزولوشن بھی چور دروازے سے پوری کرنے کی کوشش. ادھر آیا جس وقت ہم لوگ مظاہرہ کر رہے تھے، میں نے کہا واپس اپنی بینچوں میں جاؤ، گیٹ بیک، کیونکہ وہ لوگ، میں نے کہا اسے، میں نے کہا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ جھوٹے ہو. اچھا عمر یہ بتائیے گا کہ افغانستان کے حوالے سے بات کریں، تحریک انصاف کی حکومت اور موجودہ حکومت کی افغان پالیسی میں واضح فرق کیا ہے، اور اگر یہ آپریشن ہوتا ہے تو تحریک انصاف کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ دوسرا، آپ کا سیکرٹری جنرل کے عہدے سے اسٹیپ ڈاؤن کرنے کو پارٹی خلافات کا بھی رنگ دیا جا رہا ہے، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ خان صاحب بہت شکریہ. آپ کا سیکنڈ کوشچن میں پہلے لوں گا. پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل میں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مشکور ہوں. میں پارٹی کا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تھا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی مجھے نامنیٹ کیا ایز سیکرٹری جنرل. اس کے بعد ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، ہمارا پینل کامیاب ہوا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور میرے سارے اتحادی ساتھیوں نے مجھے الحمدللہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پہ نامنیٹ کیا. اور یہاں پہ آپ پارلیمنٹری رپورٹرز، آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹری جو لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی کا ہوتا ہے اس پہ ورک پریشر کتنا ہوتا ہے، ہر وقت یہاں پہ موجود ہوتا ہے. اور ہماری کمیٹیز ابھی بن گئی ہیں، ہم نے افیکٹو رول پارلیمنٹ کے اندر اور کمیٹیز میں مؤثر رول ادا کرنا ہے. اس کے لیے ضروری، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خلاف جو کیسز بنے ہوئے ہیں پورے ملک میں، ہر جگہ کو مجھے وہاں پہ حاضری دینی پڑتی ہے. قتل سے لے کے آپ کے موٹر سائیکل چوری، 780A، دہشت گردی، اغوا برائے تاوان، پولیس کا یونیفارم چوری کرنا، پولیس کے ڈنڈے چوری کرنا، پولیس کی لاٹیاں چوری کرنا، موبائل فون چوری کرنا، یہ سارے کے سارے الزامات لگے ہوئے ہیں. ان کا ہمیں دفاع کرنا پڑتا ہے، سارا دن عدالتوں میں لگ جاتا ہے. لہٰذا میں اپنی پوزیشن کو، کیونکہ بحیثیت ایک شخص جو کہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پارٹی کے ساتھ منسلک ہے، میں اپنا پورا ٹائم سیکرٹری جنرل کی پوزیشن کے لیے نہیں دے پا رہا تھا. اور میں نے اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے درخواست کی اور ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری ریزگنیشن قبول کی. پورا فوکس پارٹی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وقف ہوگا. آپ کا دوسرا، آپ کا سوال جو تھا افغانستان کے حوالے سے کہ پالیسی میں ہمارا کوئی شفٹ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کابل گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ بات چیت کی تھی. وہاں پہ جو حکومت تھی وہ پاکستان کے خلاف تھی، انہوں نے پہل کی، وہاں پہ گئے، ملک میں امن لائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ترقی اس کے بعد کس طرح کی، کیونکہ ملک کے اندر امن ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارا بہت طویل بارڈر ہے، ہمارا ایران کے ساتھ بہت طویل بارڈر ہے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم لوگ اپنا ایسٹرن فرنٹ ہندوستان کے ساتھ بھی اگنائٹ کیا ہوا ہو اور ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی وہ بھی ہم نے اگنائٹ کیا ہو. ملک ترقی کیسے کرے گا؟ لاسٹ عمر ایوب صاحب لاسٹ. بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیفینس منسٹر فارم 40 سو کالڈ ڈیفینس منسٹر، یہ جعلی ڈیفینس منسٹر ہے خواجہ آصف. ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہار کے اس کو اوور نائٹ بنایا گیا 80,000 ووٹوں سے. نمبر 1 تو اس کی اسٹینڈنگ نہیں ہے. دوسری اہم بات، یا گورنمنٹ، یہ سو کالڈ گورنمنٹ فارم 47 کی، انہوں نے اتنا میجر سٹیپ اٹھانا ہے یا پختونوں کے خلاف انہوں نے بدلہ لینا ہے کہ کیونکہ پختون علاقہ جو ہے انہوں نے ان کو کچھ نہیں دیا، لہٰذا مسترد کیا. آپ کا بلوچستان نے بھی مسترد کیا، کے پی نے بھی پوری طرح مسترد کیا. میرا خیال ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کیونکہ پختون اس بارڈر پار بھی ہے. لہٰذا میرا خیال ہے یہ خواجہ آصف کا اندر کا وہ جو
غصہ ہے ہم غصہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور یہ اس طرح کی بڑھ کے ایسا دوسری ہے بات جو آپ نے بات کی ہے جس وقت آپ نے شروع میں ہی بات کی ہے پاکستان کی پالیسی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی رہی ہے بڑی اچھی بات ہے ہمیں بتایا جائے ان کیمرہ بریفنگ میں پارلیمان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹیز بن گئی ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی یہاں پہ ان کیمرہ بریفنگز پہلے آئی ہے عسکری قیادت آئے انٹیلیجنس کے لوگ آئے اور بتائیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کا اسیسمنٹ کیا ہے کیونکہ ایک چیز میں بات کر دوں ایک کہاوت ہے war is too serious a business to be left to the generals alone یہ بات ذہن میں رکھیے گا ہم لوگ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور ہم لوگ آنسرز ڈیمانڈ کریں گے اور ہم لوگ لیں گے اور یہ تکڑی اپوزیشن ہے اور آپ نے اس کا دیکھ بھی لیا بہت اپوزیشن لیڈر صاحب یہ فرمائیے یہ انہوں نے چھپا کے رکھی تھی اور اچانک انہوں نے پڑھی اور ہم لوگ اسپیکر کے ایٹیٹیوڈ کے خلاف اس کے رویے کے خلاف ہم لوگ اس کو شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں حکومت کو قوم 47 کی حکومت ہو جیسا فارن پالیسی کی بات آتی ہے ان کو اپوزیشن اور اتنی بڑی اپوزیشن کو 3 کروڑ لوگوں کی ہم لوگ یہاں پہ قومی اسمبلی میں نمائندگی کرتے ہیں ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا اور انہوں نے ڈر کے مارے نہیں لیا کیوں کیونکہ پھر سوال اٹھتے ان پہ انگلیاں اٹھتی اس قوم 47 حکومت پہ کہ سائفر کا جو کیس ہے وہ بھی ان کے سامنے کھلتا اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل باجوہ نے ڈیل ان کے ساتھ کی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف وہ بھی آڑے آتی ہے اور وہ بھی سامنے آتی ہے اس پہ بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ڈر کے مارے انہوں نے وہ ساری چیزیں سامنے رکھی نہیں آخری بات میں کروں آخری 2 بات کروں پھر میں بیرسٹر گور صاحب اپنے ساتھیوں کو ریکویسٹ کروں گا اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے چودھری اعجاز صاحب یا محمود الرشید صاحب عمر چیمہ صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے سلم جاوید صاحبہ اور علیہ حمزہ صاحبہ یہ سب کے سب جیل میں ہیں ان کے خلاف سلم جاوید صاحبہ اور عالیہ حمزہ صاحبہ کے خلاف جو تشدد اور 45 ڈگری میں ان کو پریزن وین میں 10-10 گھنٹے بٹھایا جاتا ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں عالیہ حمزہ صاحبہ کی 17 سالہ بیٹیوں کے موبائل فون چھینے گئے ان کے خاندان کے فون سے چھینے گئے ان کی پرائیویسی کو انویٹ کیا گیا ان کے فون سے ڈیٹا لیا گیا ان کے خلاف کو استعمال ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں یاد کراتا چلوں کہ افغانستان میں بڑی بڑی سپر پاورز کی جا کے وہاں پہ شکست نمبر 2 اہم پوائنٹ ہمیشہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ افغانستان ہمیں اسٹریٹجک ہے وہ کہاں پہ گیا یا اس وقت کی پالیسی غلط تھی یا یہ پالیسی ابھی جو خواجہ آصف اس کی بات کر رہے ہیں یہ درست ہے یا سب سے اہم پوائنٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ خواجہ آصف نے جس بات کے بارے میں عندیہ دیا میں اس کو چیلنج کرتا ہوں خواجہ آصف کو کہ اس کے اپنے ممبران مسلم لیگ نون کے بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا سے کیا وہ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں کیا وہ عزم استحکام کے ساتھ یا پھر وہ اس آپریشن کے ساتھ جو یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں جا کے یہ کرے گا کیا اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کا جواب میں کہتا ہوں کہ نہیں وہاں پہ بھی دراڑیں ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے کے پی نے ہم ساروں نے زرتاج گول صاحب ہیں ان کے اپنے گھرانے میں ان کے بھائی کی انکشافیں ہوئی ہیں میرے پھوپھی زاد بھائی نے ان کی شہادت ہوئی تھی ہم نے اپنے ساتھیوں کو 90,000 سے زیادہ ساتھیوں کو رشتہ داروں کو دل کے ٹکڑوں کو ان کی تسلیم کی ہے ہم لوگ کسی اور کی جنگ میں نہیں دھکیلا جانا چاہتے چوتھی اہم بات کہ یا خواجہ آصف کو اتنا ہی شوق ہے آپریشنز کا تو یاد رکھیں کہ ہندوستان جو ہے وہ مختلف آپریشنز پاکستان کے خلاف فائنینس کر رہا ہے اور اس کو ایکسیکیوٹ کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر بھی کئی اسیسینیشن اٹیمپٹس بھی اور فزیکل اسیسینیشن لوگوں کو مارا بھی ہے بھارت میں ہندوستان میں تو سب سے پہلے خواجہ آصف میں دم خم ہے تو پھر وہ آپریشن ہندوستان کے اندر بھی کرے پھر وہاں پہ بھی بات چیت کرے وہاں پہ کیوں نہیں کرتا وہاں پہ کیوں نہیں بات نہیں کرتا کہ ہم لوگ جا کے ہندوستان کے اندر یا کیمپس ہیں پاکستان کے خلاف ان کو ہم لوگ بات کریں اس کو ہم لوگ ایلیمینیٹ کریں گے افغانستان کے خلاف کیوں یا ایران کے خلاف ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں ہمیں اپنے دوستانہ ممالک کے ساتھ اچھے روابط رکھنے چاہیے یہ ہمارے قریبی دوست ہے پاکستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ملتا ہے افغان لوگ ان کے بھی کرکٹ ٹیم نے ان کو بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جیل سے مبارکباد پیش کی ہے انہوں نے وہ یہاں پہ ریفیوجیز بھی ہیں اور ان کو ہم نے دیکھ بھال کی ہے